अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू नॉलेज ओशन। स्टूडेंट्स, आज हम द गुलिस्तान ऑफ सादी की समरी जो है उसको देखेंगे। ये शॉर्ट स्टोरी नंबर 8 है, बुक 1, क्लास 11। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्ट करने से पहले इसके हम राइटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि राइटर का नाम है, जो असली इनका नाम था वो है अबू मोहम्मद मुसल्लिउद्दीन बिन अब्दुल्ला शिराजी। ये इनका पूरा नाम था। ये बेसिकली ईरान से बिलोंग करते थे और इनका बेटर नोन जो कि पेन नेम था इनका वो था सादी, और इनको सादी ऑफ शिराज के नाम से भी जाना जाता था। पैदाइश इनकी 1210 में हुई। शिराज ईरान का इलाका है, वहाँ पे ये पैदा हुए और 1291 या फिर 1292 में इनकी वफात पा गए। और ये एक बहुत ही ईरान के मशहूर शायर थे। इसके अलावा ये कहानियाँ भी लिखते थे और इनका जो अरसा गुजरा है वो मिडल एज का था। और ये अपने दौर के क्लासिकल लिटरेचर था जो, उसमें ये अजीम पोइट्स में से एक थे। इनको जो निक नेम था, इनको मास्टर ऑफ स्पीच कहा जाता था। यानी कि मास्टर ऑफ स्पीच का मतलब है कि इनकी बात दिल की गहराइयों में उतर जाया करती थी। इसके अलावा इनको सिंपली मास्टर कहा जाता था, यानी कि जो पर्शियन स्कॉलर थे वो इनको अपना गुरु मानते थे, अपना उस्ताद मानते थे। और इनका मेन इंटरेस्ट जो था वो पोइट्री में था, मिस्टिसिज्म में था, यानी कि सूफियाना कलाम, लॉजिक, एथिक्स और सूफीज़म। एथिक्स मज़हब को कहते हैं, सूफीज़म मैं आपको पहले ही बताया कि मिस्टिसिज्म और सूफीज़म ये दोनों करीब करीब चीज़ें हैं। लॉजिक यानी कि जिसमें हमें कुछ सीखने को मिले, यानी कि हकायात जो कि चीज़ें थी, कोई सबक आमोज़ कहानी भी कह सकते हैं इसको। अब देखते हैं इनके काम। इनके जो काम थे, जो कि बड़े बड़े इनके जो काम हैं वो तो दो हैं। इनमें शेख सादी की जो सबसे बहुत ही मशहूर जाने जाने वाली जो बुक्स हैं वो एक तो है बस्तान, द ऑर्चर्ड। ये इनकी 1257 में कंप्लीट हुई। और गुलिस्तान, द रोज़ ऑफ गार्डन, ये इनकी 1258 में क्लियर हुई। द ऑर्चर्ड कहते हैं ये कि फलों का जो बाग होता है उसको कहते हैं ऑर्चर्ड। और गुलिस्तान, द रोज़ गार्डन, यानी कि जहाँ पे गुलाब के फूलों का जो बाग होता है उसको कहते हैं। ये दोनों बुक्स थी। इनमें जो बस्तान बुक्स है, इसकी जो टाइप है वो शायरी की है। ये वर्सेस टाइप, इनके अंदर मुख्तलिफ गज़लें, उनकी कलेक्शंस करके एक किताब की तश्कील की गई है जिसको हम बस्तान कहते हैं। और दूसरे नंबर पे जो सबक आमोज़ कहानियाँ हैं उनको जमा करके एक जो बुक बनाई गई है उसको हम गुलिस्तान कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो काम है इनके वो अरेबिक ज़बान में भी हैं। और सादी ने जो 4 जो पोएम्स लिखी, जो लव पोएम्स हैं, और ये आपको बताता चलूँ ये गज़ल्स हैं, यानी कि इसमें हकीकी इश्क हकीकी के बारे में बताया गया है, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात से जो इश्क होता है वो उसके बारे में बताया गया है। और इन्होंने कसीदे भी लिखे हैं जो कि पर्शियन ज़बान में भी हैं, फ़ारसी ज़बान में यानी, और अरबिक ज़बान दोनों में मौजूद हैं। अब हम आते हैं समरी की तरफ। जो उसके बारे में हम बात करेंगे वो है द गुलिस्तान ऑफ सादी। और ये बुक है, ये शेख सादी की बुक है। इसका मतलब क्या है? द गार्डन ऑफ रोजेस, यानी कि वो फूलों से भरा हुआ बाग। और इसमें जो चीज़ें हैं, हकायात हैं, सबक आमोज़ कहानियों पे मुश्तमिल ये बुक है। और उनकी जो कहानियाँ हैं, जो पैराबल्स हैं या हकायात हैं, वो कैसी हैं? वो फूलों की तरह हैं और ये इकट्ठा मिलकर एक बाग बनाती हैं। और पैराबल किसको कहते हैं? शॉर्ट फिक्शन स्टोरी को कहते हैं, जो कि इलिस्ट्रेट मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन एक
شارٹ سی کہانی ہوتی ہے جو کہ ہمیں ایک سبق موز یا پھر روحانی سبق ہمیں دیتی ہے۔ ان کا سٹائل کیا ہے؟ صوفی سٹائل، اسپریچول لو، ڈیوائن لو، یعنی کہ روحانی محبت اور عشق حقیقی، اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس کے اندر 3 بیسیکلی حقائق ہیں جس کے بارے میں باری باری میں آپ کو بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلی حقائق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور ایک غلام تھا، وہ دونوں ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ تو جو جو غلام تھا اس نے کبھی بحری سفر کیا نہیں تھا، تو وہ بڑا پریشان تھا۔ اور سمندر میں جیسے جیسے کشتی آگے جا رہی تھی، کشتی ہچکولے لینے لگ گئی۔ بادشاہ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ بحری سفر میں ایسا ہوتا ہے، آگے جا کے یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن غلام کو لگا کہ شاید ہم تو ڈوب جائیں گے۔ کشتی میں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا، لوگوں نے اسے تسلیاں وغیرہ دیں، لیکن یہ چپ نہیں ہوا۔ تو وہیں پہ ایک سارجنٹ بھی موجود تھا، یہ کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کوئی فوج کا سپاہی یا پولیس کا سپاہی۔ تو اس نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو چپ کرواؤں۔ نے کہا جی آپ کرو۔ اس نے کیا کیا، اس نے غلام کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ سمندر میں جب پھینکا، جب وہ ڈوبنے لگا نا، تو اس نے 2 اور آدمیوں کو کہا کہ آؤ، اور اس کو پکڑ کے نا دوبارہ کشتی میں بٹھا دیا۔ جیسے وہ کشتی میں آیا تو اس کو جا کے نا وہ کونے میں جا کے دبک کر بیٹھ گیا، چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے بولا یہ کیا کیا بھائی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ کہتا بادشاہ سلامت، جب تک بندے کو، انسان کو تکلیف کا اندازہ نہیں نہ ہوتا، انسان شور مچاتا رہتا ہے۔ جب مصیبت آ جاتی ہے دیکھ لیتا ہے، اور جب وہ مصیبت سے نکل آتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے اچھا بھائی یہ چیز تھی۔ اس کے ساتھ بھی وہی ہوا، یہ پہلے شور مچا رہا تھا، اس نے دیکھا ڈوبنے لگا ہوں، اب اس کو سہارا مل گیا، واپس آ گیا۔ اس کو پتہ ہے ڈوبنا تو بڑا خطرناک ہے، تو اس لیے آرام سے بیٹھ گئی ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ جو حکایت ہے وہ یہ ہے، وہ نشیر و عادل کی حکایت ہے۔ ایران کا بادشاہ تھا، اس لیے ایک مرتبہ وہ ہرن بھونا جا رہا تھا تو نمک ختم ہو گیا۔ تو فوج کے سپاہی لگے ہوئے تھے، انہوں نے قریب کے گاؤں بھیجا، کہا جی نمک لے کے، وہاں پہ ایک لڑکا گیا، نمک لے کے آیا۔ تو جب آیا نمک لے کے، تو بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی نمک کا قیمت ادا کی ہے اس کی؟ اس نے بولا جی نہیں کی۔ کہا جی پہلے جاؤ، جا قیمت ادا کر کے آؤ، نہیں تو تباہی شروع ہو جائے گی۔ بہت بڑے حیران ہوئے، کہتے جی نمک کی قیمت کی ادا نہیں کی تو کیا تباہی ہو جائے گی؟ یہ کیا مطلب ہوا بھائی؟ اس نے کہا جی نمک کی قیمت ادا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بادشاہ ہوں، اگر میں نے یہاں پہ ایسے شروع کر دیا کہ مفت میں چیزیں لینی شروع کر دی، میری جو درباری ہیں، میری فوج ہے اور دوسرے افسر ہیں، وہ تو جا کے لوگوں کو اجاڑ دیں گے، کیونکہ ہم تو بادشاہ کے لوگ ہیں، ہمیں بھی دو۔ جا کے وہ جو اس کو اجاڑ دیں گے، یہ کہ ظلم زیادتی شروع کر دیں گے میرا نام لے کے۔ لہٰذا میں بھی قیمت ادا ضرور کروں گا تاکہ وہ گاؤں جو ہے وہ برباد نہ ہو۔ یعنی کہ ثابت یہ ہوا کہ جو ظلم و زیادتی ہے وہ چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتی ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے اتنی اوپر چلی جاتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تیسرے نمبر پہ جو حقائق ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا۔ اب ہوتا ایسے ہے کہ اس کے جو معالج ہوتے ہیں، جو حکیم تھے، انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا تو گردہ خراب ہو گیا ہے، اس کو اس کے جگر کی ضرورت ہے۔ تو جگر کے لیے نا اس کو چاہیے تھا ایک اور بندہ جس کا جگر بادشاہ سامد کو لگایا جا سکے۔ تو انہوں نے رعایا میں دیکھنا شروع کیا، تو ان کو ایک لڑکا ملا جو بہت ہی غریب ماں باپ کا بیٹا تھا، اور اسی کا جگر جو ہے وہ بادشاہ کے لیے ٹھیک تھا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ماں باپ کو پیسے دیے، خوش کر دیا، ان کو بولا یہ ہمیں آپ کا بیٹا چاہیے، اس کو ہم قتل کریں گے، اس کا جگر انہوں نے بادشاہ کو لگانا ہے۔ لوگوں نے ماں باپ نے خوشی خوشی دے دیا، ان کو پتہ تھا ان کو بیٹے کو جا کے قتل کرنا ہے انہوں نے۔
اور وہ لے کے گئے تو قاضی نے بھی مطلب کہ سائن کر دیے، ٹھیک ہے جی حق ادا کر دیا گیا، خون بہا کر سب کچھ جو بھی ان کے جو کام وغیرہ تھا جو انہوں نے کرنا تھا سب ہو گیا۔ اب جب اس کو مارنے کی باری آئی تو اس کو قتل کرنے کے لیے نا وہ بندہ گیا، بادشاہ بھی ادھر ہی تھا، تو دیکھا وہ لڑکا آسمان کے تو دیکھتا ہنسنا شروع ہو گیا۔ تو بادشاہ کو بڑا حیرانی ہوئی، بادشاہ کہتا ہے اس موقع پہ کون ہنستا ہے، تمہیں مارنے لگے ہیں لوگ؟ تو کہتا ہے میں اس بار ہنس رہا ہوں کہ میرے ماں باپ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ میں ان کی اولاد ہے، انہوں نے ایک حساب سے مجھے بیچ دیا ہے۔ تو قاضی جو ہے، قاضی نے بھی فیصلہ سنا دیا، میں بادشاہ آپ ہیں، آپ خود مروا رہے ہیں، تو میں کس کے آگے جا کے بھائی ہاتھ پھیلاؤں؟ میں اللہ کو دیکھ کے ہنس رہا کہ یہ کیا قدرت ہے، میں اسی سے فریاد کروں گا نا، کس سے کروں؟ میں اسی سے فریاد کرا تھا۔ تو بادشاہ کا یہ سن کے دل جو ہے وہ بڑا رحم آ جاتا ہے اس کے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ اپنا نا ارادہ کینسل کر دیتا ہے اور اس کو بچے کو گلے لگا لیتا ہے، کہتا ہے تم جاؤ، تمہیں آزاد ہو، تم جاؤ۔ تو بچہ چلا جاتا ہے۔ تو سننے میں یہ آتا ہے کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد بادشاہ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، صحت یاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ہدایت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت سے نواز دیا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی گلستان افسادی کی سمری، آپ کو گلستان افسادی کے بارے میں بھی بتایا، اس کے رائٹر کے بارے میں بتایا، سمری بھی بتائی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سے ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔